अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान के पीडीएम का सरबराह बनने के हवाले से अहम खबर आपके साथ शेयर करता चलूं। गुज़श्ता रोज जो इजलास हुआ था उसमें कुछ पार्टियां खुश नहीं थी मौलाना को पीडीएम का सरबराह बनाने के हवाले से, और उनका फड्डा या एतराज या तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक बरकरार हैं। क्या कहानी है पीडीएम के इजलास की, अंदरूनी कहानी बताता हूँ। असल वजूहात क्या हैं जो मौलाना से खुश नहीं है कुछ जमातें, कौन कौन सी जमातें वो भी बताऊंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ जिसमें मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, सरदार अख्तर मेंगल, तमाम जमातों के कायदीन और नुमाइंदे शरीक हुए। इस इजलास में मियां नवाज शरीफ ने सबसे पहले मौलाना फजल रहमान का पीडीएम के सरबराह के लिए नाम पेश किया, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ जमातें हैं उन्होंने तो हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने तायद की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान परमानेंटली पीडीएम के सरबराह नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिलावल भुट्टो का कहना था कि रोटेशन पर कुछ अरसे के लिए मौलाना फजल रहमान, कुछ अरसे के लिए कोई और पार्टी का, कुछ अरसे के लिए किसी तीसरी पार्टी का सरबराह होना चाहिए, तमाम जमातों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ये बिलावल की तजवीज़ थी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, और इस तजवीज़ की हिमायत की फौरी तौर पर एएनपी के अमीर हैदर होती ने। अब एएनपी जो है उनको एक दूसरे अल्फाज में आप पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी की पार्टी की झेली विंग बना दी गई है एएनपी। तो एएनपी पीपल्स पार्टी के साथ चलती है, अक्सर हमने ये देखा है। तो पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ की एएनपी ने फौरी तौर पर तायद की, हिमायत की, लेकिन फिर आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, मौलाना अवैस नूरानी और बाकी लोग, मियां नवाज शरीफ और सब लोगों ने, तमाम जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि नहीं, मौलाना को कंटिन्यू करने दें, मौलाना ही आखिर तक सरबराह रहें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे तरीके से मौलाना चला सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी क्यों नहीं, ये मामला बहरहाल इस पर कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका और मामला अभी भी फड्डे में है। तय ये हुआ कि चलें, स्टीयरिंग कमेटी जो अहसन इकबाल की सरबराही में बनाई गई है, अब ये फैसला स्टीयरिंग कमेटी में किया जाएगा, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी में तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं, शरीक हैं, और उसमें ये फैसला किया जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर तो अहसन इकबाल ने प्रेस बयान भी जारी किया था गुज़श्ता रोज़, और उसमें भी ये कहा कि स्टीयरिंग कमेटी ये तय करेगी कि रोटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अगर रोटेशन हो तो फिर मुद्दत कितनी होनी चाहिए सरबराही की, टाइम पीरियड, ड्यूरेशन या टेन्यूअर ओहदे का क्या होना चाहिए, 3 महीने का होना चाहिए या 2 महीने का। ये स्टीयरिंग कमेटी फैसला करेगी मंडे को। लेकिन मसला ये है कि स्टीयरिंग कमेटी में भी वही जमातें हैं। अब टोटल हैं 12 जमातें पीडीएम में। 12 जमातों में से पीपल्स पार्टी और एएनपी मुखालिफ अगर हैं, खुश नहीं हैं मौलाना से, तो बाकी तमाम जमातें, 9 जमातें, मियां नवाज शरीफ की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त, और मियां नवाज शरीफ ने खुद नाम तजवीज़ किया, उनकी ख्वाहिश भी यही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हिमायत इसकी नहीं की। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मौलाना फजल रहमान को 3 महीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, ताकि जो इस्तीफ़ों वाला पीरियड है, यानी मार्च 2021 में जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं, सेनेट के इंतखाबात से पहले मौलाना ने यह तजवीज़ दी है कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व होनी चाहिए, इस्तीफ़े दे देने चाहिए, ताकि सेनेट के इंतखाबात न हो सकें। क्योंकि अगर सिंध असम्बली पीपल्स पार्टी डिज़ाल्व करती है, तहलील करती है, तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो टूट जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज जो टूट जाएगा तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो ये राय है मौलाना की। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि मौलाना इस्तीफ़ाएँ दिलवाने पर बज़िद हैं, और एपीसी में भी ये
مولانا بضد رہے، نواز شریف بھی استعفے دلوانے کے لیے قائل کرتے رہے، اور باقی جماعتیں بھی قائل ہیں، لیکن پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہی ہے اسمبلیوں سے۔ پیپلز پارٹی کا موقف الگ الگ رہا ہے، مختلف اس میں دلائل دیے ہیں پیپلز پارٹی نے، لیکن پیپلز پارٹی اب یہ چاہ رہی ہے کہ مولانا کو یہ پہلے 3 مہینے، یعنی یہ اکتوبر چل رہا ہے، نومبر دسمبر جنوری، اکتوبر نومبر دسمبر، یہ 3 مہینے دسمبر تک مولانا کو سربراہ بنانا چاہیے، اور 3 مہینے کے بعد پھر کسی اور پارٹی کو سربراہ بنانا چاہیے، یعنی مارچ سے پہلے جنوری فروری میں استعفے اگر دینے پڑیں تو ان دنوں میں پی ڈی ایم کا سربراہ مولانا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور ہونا چاہیے، تاکہ مولانا جو ہے، کیونکہ امکان زیادہ یہ ہے کہ اگر سربراہ رہے تو مولانا استعفاؤں کا فیصلہ دلوا سکتے ہیں، استعفوں کا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، کسی اور پارٹی کا ہوگا تو اس کو مینیج بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو قائل بھی کیا جا سکتا ہے، راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن مولانا راضی نہیں ہوں گے تو پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ مولانا کو 1 مہینہ دیں، 2 مہینے دیں، 3 مہینے دیں، لیکن جنوری فروری میں مولانا پی ڈی ایم کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے جو میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے روٹیشن کی بات بھی اس لیے کی ہے کہ روٹیشن پر سربراہ جو ہے ہونا چاہیے، جتنا بھی ٹائم پیریڈ طے کریں وہ اسٹیئرنگ کمیٹی طے کرے کہ 2 مہینے کے لیے ہونا چاہیے، 3 مہینے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جو منڈے کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے اس میں پیپلز پارٹی کے جو ممبران ہوں گے، امکان یہ ہے شیری رحمان اور راجہ پرویز اشرف، فرات اللہ بابر، نیر بخاری کو کرونا ہو گیا ہے، افسوس ناک خبر ہے، دکھ کی خبر ہے، وہ بھی ممبر ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی کے اور رہبر کمیٹی کے، لیکن وہ بیمار ہیں آج کل تو وہ نہیں جا پائیں گے، لیکن باقی جو پیپلز پارٹی کے رہنما جائیں گے، ممبران جائیں گے، وہ یہی تجویز دیں گے کہ مولانا کو زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے لیے بنایا جائے، 6 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کبھی نہیں مانے گی۔ تو باقی جماعتیں کیا موقف اپناتی ہیں؟ نون لیگ تو اس پر قائل ہے اور قائم ہے کہ مولانا کو بنانا چاہیے، نواز شریف چاہتے ہیں مولانا کو بنانا چاہیے، باقی چھوٹی جماعتیں بھی۔ اس لیے ایک تاثر یہ ہے کہ نون لیگ اور چھوٹی جماعتیں یعنی اے این پی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی، جے یو پی یا جمعیت اہل حدیث، نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی شیرپاؤ کی، اب ان جماعتوں کے پاس، یا اختر مینگل کی پارٹی ہے، سردار اختر مینگل کی، ان جماعتوں کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ اسمبلی، ہمارے پاس تو گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جو موج کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور باقی لوگ تو وہ بھی ادھر سے نکل آئیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس گنوانے کے لیے صوبہ ہے، حکومت ہے سندھ کی، تو پیپلز پارٹی اس لیے نہیں چاہ رہی، بظاہر یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، چھوٹی جماعت اس لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور میاں نواز شریف کو بھی گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چھوٹی جماعتوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ اس لیے قائل ہیں۔ مولانا کے پاس بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، مولانا بھی اسمبلی سے باہر ہیں، تو اس لیے وہ یہ تمام ان کی خواہش ہے کہ استعفے دینے چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، تو نئی پارٹی ضیاء الحق نے بنا دی تھی، تو اسپیس چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے اسپیس چھوڑا، استعفے دیے، تو ضمنی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور پارٹی بھی بنائی جا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، نون لیگ کو توڑ کر، پیپلز پارٹی کو توڑ کر، کوئی ہم خیال گروپ، کوئی پیٹریاٹ، کوئی کاف لیگ، اس طرح کا، تو پھر ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، تو اس لیے پھر پی ٹی آئی اگر 2/3 میجارٹی میں آ جاتی ہے تو پھر 18ویں ترمیم کو بھی ختم کر دے گی، جو چاہے گی وہ پیپلز پارٹی کرے گی، صوبوں سے اختیارات جو ہے وہ واپس لے لے گی، تو یہ ہم نہیں چاہتے کہ میدان ہم خالی چھوڑیں، اسپیس چھوڑیں، یہ پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس پر قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن باقی جماعتیں ابھی تک نہیں مانی۔ تو منڈے کو مولانا کے سربراہی کے ڈیوریشن سے متعلق فیصلہ ہونا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی میں، اگر تو اکثریتی بنیاد پر ہوا تو میرا خیال ہے اکثریتی بنیاد پر مولانا کے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، 1-1.5 مہینہ پہلے، مولانا نے ایک میٹنگ بلائی تھی اپنے گھر پر، جس میں 9 جماعتیں شریک ہوئی تھی، یہ چھوٹی تمام جماعتیں مولانا کے پاس آئی تھیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مولانا نے نہیں بلایا تھا۔
تو یہ تمام جماعتیں چھوٹی جو ہیں مولانا کے ساتھ ہم خیال تھیں، ہم آواز تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بول رہی تھیں، ان پہ تپی ہوئی تھیں۔ یہ تو میاں نواز شریف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو نون لیگ نے کروٹ بدلی ہے اور نون لیگ کا موقف تبدیل ہو گیا ہے، مولانا اور چھوٹی جماعتوں کے پچ پر نون لیگ آ گئی ہے۔ لیکن میاں نواز شریف جب تک خاموش تھے، شہباز شریف صاحب تھے، تو اس وقت تک نون لیگ اس طرح موقف نہیں تھا نون لیگ کا۔ تو اب دیکھیں، اب طے ہونا ہے منڈے کو کہ ڈیوریشن کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر اکثریتی بنیاد پر جس طرح ماضی میں رہی ہیں چھوٹی جماعتیں مولانا کے ساتھ، ادھر بھی منڈے کو رہیں، سوموار کو تو مولانا کے ساتھ ہی رہیں، تو پھر یقیناً 9 جماعتیں مولانا کے حق میں ہو جائیں گی، 8 ہو جائیں گی، 12 جماعتیں ہیں ٹوٹل۔ اگر 7 بھی ووٹ مولانا کو اکثریتی بنیاد پر اگر فیصلہ کیا گیا تو 7 بھی مل جائیں تو بھی مولانا جیت جائیں گے کہ مولانا کو پرماننٹ پی ڈی ایم کا سربراہ مقرر کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوگا وہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں ہوگا، اس لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا، ایک دن انتظار کرنا ہوگا کہ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے مولانا کے عہدے کے ٹینیور کے بارے میں۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔